السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ جس کا تعلق سورہ احزاب سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک اہم نصیحت فرماتا ہے، اور اس نصیحت کو کھونے اور ضائع کرنے کی بنا پر آج ہم مسلمانوں پر ذلت و خواری چھا رہی ہے. بات کیا ہے کہ ہم نے اور آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیسے گزارنی ہے سب کا طریقہ بتا دیا ہے. ہمارا اور آپ کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ تعلیمات ہمارے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہر طرح کی بھلائی ان کی اتباع میں ہے، ان کی پیروی میں ہے. جب آپ نے کلمہ پڑھ دیا، آپ کے سارے اختیارات ختم ہو گئے. کرنا وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور یہی نہیں کہ صرف آپ نماز میں ان کا طریقہ دیکھیے، مسجد میں ان کا طریقہ دیکھیے، نہیں، بلکہ جب سے انسان پیدا ہو اور جب تک دنیا میں رہے، ہر معاملے میں آپ کا طریقہ کامل ہے، مکمل ہے. کسی برانچ میں، کسی شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں کی. ذرا دیکھ لیجئے، پیدا ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا. اسی طرح آپ کے گھر میں بھی کوئی پیدا ہو تو آپ بھی اس موقع پر ایسے ہی کام کیجئے. جب بچہ بڑا ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی، ذرا غور کر لیجئے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سواری پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو، جو 8 سال 9 سال 10 سال کے بچہ تھے، ان کو بیٹھا کر اتنی قیمتی باتیں بتائی ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو بھی بچپن سے ایسی باتیں سکھائیں تو انشاءاللہ جو پودا ہوگا انشاءاللہ بڑا خوشنما ہوگا، متبرک پیدا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت بھی اچھی ہوگی. آپ نے اس بچے کو کیا نصیحت کی، ذرا غور کیجئے. آپ نے فرمایا: احفظ اللہ یحفظ. اے بچہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. بتائیے، سبحان اللہ. ہماری اور آپ کی فکر کیا ہوتی ہے؟ بچے کو انگلش میڈیم میں ڈال دیا جائے، بچے کو انگلش اور میتھمیٹکس اور سائنس اور فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھا دیا جائے. سبحان اللہ. سب سے پہلی تعلیم اس کے کانوں میں جو پڑتی ہے انگلش لینگویج سے، انگلش زبان سے، کیا ہے بتائیے؟ اے فار ایس، بفیلو، کیٹ، ڈاگ، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیجیے انگلش کی کتابیں کھول کر کے. اس سے کیا اثر بچہ لے گا جب آپ نے جانوروں کی پڑھائی پہلے ہی مرحلے میں دے دی ہے، اللہ کی پڑھائی نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا طریقہ نہیں سکھایا، ان کی اتباع کا طریقہ نہیں سکھایا، اور پہلے ہی مرحلے میں اگر آپ نے اس طرح کی تعلیم دے دی تو اس کے دل میں جا کر کیا پیوست ہوگا؟ اسلام کی محبت یا غیر مسلموں کے اور جانوروں کی محبت؟ اور آپ جانتے ہیں بچپنا بالکل نقش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نقش کرتا ہے. آپ نے فرمایا: احفظ اللہ یحفظ. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، وہ آپ کی حفاظت کرے گا. جب اللہ کو یاد کرو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے، اللہ کو سامنے پاؤ گے. اللہ. اور آگے سنیے، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد. کتنی قیمتی تعلیمات ہے ایک بچے کے لیے کہ اگر آپ نے بچپن سے ایسی باتوں کو کان میں ڈالا تو انشاءاللہ بڑا ہونے کے بعد بھی بڑا اچھا اثر لے گا. جو اللہ کو پہچانے گا وہ آپ والدین کو بھی پہچانے گا، اور جو اللہ کو نہیں پہچانے گا آپ کو کیا پہچانے گا؟ آپ نے خالق حقیقی اور مالک کائنات سے آپ نے تعارف نہیں کرایا تو بھلا بتائیے آپ کی عزت کرے گا؟ اور یہی وجہ ہے آج کے اس دور میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوستوں کی مجلس میں ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کون ہے یہ، تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ میرے نوکر ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی ہماری خامی بہت دور تک پہنچی ہوئی ہے. دے آر مائی سروینٹ. کہا ہے؟ سبحان اللہ.
تو آپ مجھے بتائیے جیسی تعلیم جیسی بنیاد آپ نے مضبوط کی ہے اسی حساب سے وہ آپ کی عزت کر رہا ہے، بھلا بتائیے اس میں اس کی کیا کوتاہی ہے؟ اگر آپ اچھی تعلیم دیے ہوتے اچھا اثر لیتا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شادی میں کیا ہے؟ کتنے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہے شادی میں پیارے نبی کا طریقہ لیتے ہوئے، نماز میں پیارے نبی کا طریقہ لیتے ہوئے؟ ابھی لوگ حج کرنے جائیں گے، حج کا موسم ہے، کتنے لوگ سیکھ کر کے جاتے ہیں حج کا طریقہ، پہنچ جائیں گے مکہ، وہاں جا کے غلطی کر لیں گے، جب غلطی کر لیں گے سارا معاملہ حل ہو جائے گا، پھر لوگوں سے پوچھیں گے جا کے کہ بھئی ہم نے تو ایسا ایسا کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے، صرف شوق ہے حج کرنے کا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے منبر پر نماز پڑھ کر دکھایا ایک موقع پر، اور کیا فرمایا تھا؟ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ تم لوگ میری نماز کو سیکھ لو، میری اقتداء کرو۔ حج کر رہے ہیں، بار بار ایک جملہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، تم لوگ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ کیوں کہا آپ نے بار بار؟ ہمارا چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح ہے؟ جھوٹی محبت کے دعوے دار تو ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن پریکٹیکلی نمونہ دکھانا ہوگا کہ واقعی ہم محبت کرتے ہیں تو جس طرح کی محبت کرتے ہیں اس طرح عمل بھی کیا کرتے ہیں۔ کیا ہمارا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق ہے؟ کیا ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں کے پاس، ان کا طریقہ اس معاملے میں کیا تھا؟ کبھی آپ نے معلوم کیا؟ اگر آپ کو کمانڈر بننا ہے، ہمارے نبی سب سے بڑے کمانڈر تھے، انہوں نے کس طرح کا کام انجام دیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ بازار میں نکلتے تھے، ان کا نمونہ کیا تھا؟ کیا آپ نے کبھی معلوم کیا؟ بیماروں کے پاس جاتے تھے، کیسے رہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے خوشی میں، غمی میں، غرضے کے پوری زندگی میں ہمارے نبی آپ کے لیے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کو غائب کرنے کی بنا پر آج مسلمانوں پر ہر طرح کی پریشانی آ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں پیارے نبی کی تعلیمات کو، پیارے نبی کے اسوہ کو، پیارے نبی کے نمونے کو آپ نے اپنی زندگی میں نافذ کر رکھا ہے؟ کون سا برانچ ہے، کون سا مرحلہ ہے؟ ایک چیز بھی آپ مجھے نہیں دکھا سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اس کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، ہر معاملے میں ویسے ہی کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ بتائیے نا، ایک مرتبہ نماز میں آپ نے جوتا اتار لیا، سارے صحابہ نے جوتا اتار لیا۔ دیکھیے ذرا سا کس طرح آپ سبقت کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام سبقت کرتے تھے۔ نماز میں آپ نے جوتا اتارا اس مجبوری سے کہ گندگی لگی، جبریل نے بتایا، لیکن سارے صحابہ نے اقتداء میں جوتا اتار لیا۔ ایک موقع پر جا رہے تھے مکہ، مین راستے سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے مکہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں سے اتر کر کے وہاں پہ چلے گئے، پھر واپس آئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا کرنے گئے تھے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں وہاں چلا گیا، چونکہ ہم نے دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے ہٹ کر کے دائیں طرف گئے تھے، بائیں طرف گئے تھے، ہم نے ان کی محبت اور اقتداء میں ایسا کام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سوچیے ذرا سا، ہم نے ایک دو نمونہ دیا ہے، نمونے بے انتہا ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو محب مصطفیٰ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں، رات رات بھر نعت پڑھتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن جہاں پر پریکٹیکلی عمل کی باری آتی ہے تو ہم سماج کا طریقہ لیتے ہیں، باپ دادا کا طریقہ لیتے ہیں، اپنے گاؤں کا طریقہ لیتے ہیں، اپنے بڑوں پرکھوں کا طریقہ لیتے ہیں۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فیل ہو گئے؟ نہیں، کیوں آپ کنارے ہٹ گئے؟ اسی لیے ضروری ہے ہر مسلمان پر، جب بھی آپ نے کہا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کیجئے، اور معلوم کرنے کے بعد اس کو اپلائی کیجئے، عمل کیجئے اس پر، تاکہ انشاءاللہ ہر ناحیے سے آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ اس نمونے کو ضائع کیا ہم نے، آج ہر طرف سے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ لہٰذا نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، لڑائی ہو، جو بھی کچھ ہو، لین دین ہو، معاملات ہو، قرض ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کر کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، تب جا کر انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے، اور دنیا سے نکلنے کے بعد بھی باذن اللہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ہر معاملے میں ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔